اور پاکستان کے غدار اپنی اقتدار کی خاطر ریاست اور ملک کو داؤ پہ لگانے والے، اپنی سیاسی بقا کی خاطر غیر ملکی ہتھ کنڈوں پہ کام کرنے والے، صرف اپنی سیاسی بقا کے لیے، تو جو سیاسی بقا کے لیے اپنے ملک کا بھی غدار ہو، جو اپنے سیاسی بقا کے لیے اپنی قوم کا بھی غدار ہو، اپنے جس کو وہ خود انصاف کی عدالت کہتی ہیں ان کے بقول اس عدالت کا بھی غدار ہو، تو وہ پاکستانی جاہلوں کا ہیرو ہوتا ہے، اس کے جھنڈے اٹھا کے پھرتے ہیں اور اس کے یہ وفادار ہیں۔ لیکن ہمارا نقطہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کا قانون قطعی ہے۔ آج کوئی اسمبلی ہو، ممبران ہوں، ان کی یہ ذمہ داری تو ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب و سنت کا منزل من اللہ عالمگیر قانون یہ اپنے ملک میں نافذ کیا جائے، اس کو بطور قانون کے حیثیت دی جائے جو ہمارے آئین کے اندر بھی موجود اور 73 کے آئین میں یہ بات موجود ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ کتاب و سنت کا منزل من اللہ قانون جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ان قوانین کا اجرا کیا جائے، ان کا نفاذ ہونا چاہیے۔ آگے پارٹی کوئی بھی ہو، جو بھی ان کو نافذ کرے علی الراس والعین۔ باقی اس قانون کے مقابل جمہوری قانون، موجودہ سیاسی نظام اور موجودہ ترتیب، مغرب کی دی ہوئی مغربی تہذیب، یہ سب دجالی نظام کا حصہ ہے۔ اس پورے نظام سے ہم بری ہیں، ہم دائی ہیں کتاب و سنت کے، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیاسی گندگی کو جہاں سٹیج پہ لایا جائے، مجبوراً ہم یہ بات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جتنے حکمران جس شکل میں ہوں، یہ سب آپ کے بھی دشمن ہیں، آپ کے ملک میں کے بھی دشمن ہیں، آپ کے مذہب اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ تینوں چیزیں کے جتنے جھنڈے اٹھا لو، آج کل دیکھو سوشل میڈیا پر مسجدوں میں جماعتوں کے جھنڈے ہیں، سیاسی جماعتوں کے، شرم تم کو نہیں آتی؟ مساجد کو مغربی جمہوریت کا یہ مرکز بنا دیا گیا، اور پھر ملا قرآن پڑھ رہا ہے کہ ووٹ ہمیں دو، اور کوئی کتاب پیش کر رہا ہے، اللہ جانے جو اصول کافی ہے یا المحند ہے، ہیں تو دونوں برابر، اصول کافی اور المحند پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، تو نام بھی کتاب کا، کتاب اللہ جانے فضائل اعمال ہو، بہرحال کوئی کتاب، تو اس پر یہاں تک جملے آ رہے ہیں کہ کتاب کی شکست اسلام کی شکست ہوگی۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم تم ساروں کی شکست اسلام کی پھر بھی فتح ہے، اسلام کی پھر بھی فتح ہوگی۔ کتاب کی شکست اسلام کی شکست ہے۔ واہ لٹیرے ڈاکوؤ، خیر آؤ، میں عرض یہ کر رہا تھا